جناب، السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی صاحب؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ یار صاحب، کیا حال ہے جناب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ بہت مہربانی، خدا آپ کو جزائے خیر دے، سلامتی دے، حکم کریں بھائی. کون بات کر رہے ہیں جی ایسا؟ جی ناچیز سید فاروق کا عرض کر رہے تھے. او فاروق بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی جی الحمد للہ. آپ سنائیں جناب، خیریت سے ہیں؟ خدا آپ کو سلامتی عزت دے. یہ حکم کریں جی فاروق صاحب. بڑی فاروق صاحب یہ بڑی کچھ دن پہلے نوازش فون جناب. کیا تھا نا، انہوں نے 2 ہفتے پہلے فون کیا تھا، وہ سورہ تحریم کے متعلق بات کر رہے تھے. جی جناب، حکم کریں. جی وہ تو پھر کال درمیان میں وہ کاٹ دی گئی تھی نا جی، تو اس لیے پھر وہ کنٹینیو نہیں ہو سکا. جی جی، ہم آپ کی خدمت میں حاضر او ہیں. جی اچھا جی، وہ چلیں پھر اسی ٹاپک کو آگے چلاتی ہیں جی پھر. اوکے، تیاری کر اچھا کے جی آئے ہیں وہ مولوی صاحب. اوکے، جی حکم کریں. حکم کریں بھائی. جی میں ویسے آپ کہہ رہے ہیں نا تیاری کر کے، میں ویسے تیاری نہیں اس میں، یعنی جس طرح ڈیٹیل سے ہوتا ہے تو میں تو اچھا اور اچھا. کسی موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے وہ بات کر دی، چلیں پھر اسی پہ کر لیتے ہیں جی. نہیں نہیں، آپ کی مرضی. میری طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے. چلیں یہ پریشر نہیں کہ آپ تحریم پہ بات کریں. میں نے صرف یاد دلایا ناظرین کو. الا آپ کی مرضی، جس موضوع پہ آپ چڑھنا چاہتے ہیں. اگر مجھے نہیں آیا تو میں کہوں گا کہ میری بھائی مجھے نہیں آتا. اگر آتا ہے تو میں آپ سے بات کروں گا. بسم اللہ. چلیں پھر اسی پہ کر لیتے ہیں جی. اوکے. جی تو اصل میں عرض یہ کر رہا تھا اس دن کہ اگر آپ نے، میں نے پھر وہ آپ کا بعد کا کلپ سنا تو آپ اس میں بتا رہے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. اب وہ مثالیں وہ پیش کر رہے ہیں کہ ان کو ان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جی. تو میری عرض یہ تھی کہ آپ وہ جو مثالیں ہیں ان کے بارے میں، لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام ان کی بیویوں کے بارے میں، تو آپ ان کو ادھر کیوں منتبی کر رہے ہیں جی؟ وہ کیونکہ عائشہ و حفصہ کی بات ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں نا، عائشہ اور حفصہ السلام اللہ تعالیٰ علیہما و رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں کیا کوئی ایسی آپ کو دلیل نظر آ گئی کہ وہ آپ حضرت اما عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات، اگرچہ ان کی بات ہو رہی ہے جبکہ ادھر تو واضح قرائن موجود ہیں کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی جو بات ہو رہی ہے تو اس میں وہ ان میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ تو جبکہ جی جی سنیں نا، تو کیوں اصل میں جو فرق سورہ یہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ سورہ تحریم جو ہے عائشہ حفصہ کے متعلق ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ہے آپ کو، تو یہ تو پتا ہے نا کہ وہ جو شروع سے یا نبی لما تحرم ما حل اللہ لک، مثلا یہ سب عائشہ و حفصہ کے متعلق، یہ تو معلوم ہے نا. تو یہاں پر جو ضرب اللہ مثلا للذین ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، اگر اس سے عائشہ حفصہ مراد نہیں ہے تو یہ کون مراد ہے؟ مجھے بتاؤ. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ضرب اللہ مثلا للذین، اللہ رب العزت مثال دے رہا ہے کن لوگوں کی؟ للذین کفروا امرأۃ نوح کفروا. و امرأۃ لوط. جی کفروا جی امرأۃ جی. نوح و امرأۃ لوط. تو یہاں امرات کے الفاظ موجود ہیں، تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ان کی نسبت کدھر ہو رہی ہے؟ امرأۃ نوح یعنی نوح کی زوجہ، نوح کی وائف. تو پھر آپ، ہاں تو آپ بالکل آپ واضح اس چیز کو بتا رہے ہیں کہ امرات نوح مضاف مضاف الیہ، اس چیز کو واضح بتا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی، جو ادھر واضح طور پر قرائن موجود ہے، ہر چیز موجود ہے. تو قرائن بھی اس وقت ہم تلاش کرتے ہیں جب وہاں اس چیز کی تفصیل و توضیح نہ پیش کی گئی ہو. تو جبکہ یہاں پر تو تفصیل و توضیح و تبیین ہر چیز موجود ہے، تو آپ پھر اس کو کس طرح ادھر منتبی کر سکتے ہیں؟ اچھا، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے بھائی، یہ سوال آپ کا اچھا ہے. ویسے مجھے اس موضوع پہ بہت مواد دینا چاہیے، کیونکہ یہ اس میں بعض نکات ہیں، ادبی نکات ہیں، ان کو بتانا ضروری ہے. ایک نکتہ ہے کہ قرآن مجید میں جو کنایات ہیں، قرآن مجید میں جو تعریضات ہیں، یہ مختلف مفسرین نے اس پہ بہت باتیں کی ہیں. قرآن کریم میں جو کنایہ ہے، کہ کنایہ کس کو بولتے ہیں؟ کنایہ بولتے ہیں کہ آپ کسی ایک لفظ کو استعمال کرتے ہیں لیکن وہ لفظ آپ کا مقصود نہیں ہوتا، مقصود کوئی اور چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مقصود کوئی اور چیز ہے، اس کو بولتے ہیں کنایہ. کنایہ کو عربی زبان میں تعریض بھی بولتے ہیں. فاروق صاحب اگر آپ کو یہ نہیں معلوم تو آپ بعد میں جا کے تحقیق کیجئے کہ کنایہ کو تعریض بھی جی بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی نا؟ جی حضرت اللہ یاری صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ مجھے معلوم نہیں تو آپ یہ کہیں. میں آپ کی بات سن رہا ہوں جبکہ مجھے اب بحمد میں اللہ تعالیٰ اس چیز کا، جی جی سن لیں جی.
مجھے اس جی بات کا پتہ ہے کہ تعریض کسے کہتے ہیں، اشارہ کنایہ کسے کہتے ہیں، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ الکنایہ اچھا تو ابلغ من الصریح، ہاں اور بحمد اللہ احسن احسن تو اچھی بات آپ میں نے جملہ شرطیہ کے طور پہ کہا کہ اگر آپ کو نہیں معلوم تو الحمدللہ آپ کو معلوم ہے. تو جن لوگوں کو نہیں معلوم کہ کنایہ یا تعریض کس کو بولتے ہیں تو ان کے لیے عرض یہ ہے، مثلا یہ دیکھیے عزیزو، یہ کتاب ہے خزانۃ الادب وغایۃ العرب. یہاں پر یہ حموی صاحب کی کتاب ہے، یہ بہت مشہور معروف کتاب ہے ادب میں، جزء ثانی میں. یہاں پر میں آپ کو کنایہ کی وہ تعریف کرتا ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں. صفحہ نمبر 407 میں اللہ یار میں آپ کو صاحب، میں آتا ہوں میری چھوٹی سی جی میں کوئی آپ کا رد نہیں کرنے لگا یا میں آپ کو جواب نہیں دینے لگا، وہ میں اپنی ایک الجھن آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جی، چھوٹی سی. وہ یہ کہ میں آپ کے ساتھ واٹس ایپ پہ بات کر رہا ہوں نا جی، جی جی تو اب مجھے آپ کی ادھر سے آواز آ رہی ہے، تو آپ یوٹیوب پہ لائیو بات کر رہے ہیں، تو میں ادھر سے حوالہ کس طرح دیکھ سکتا ہوں؟ آپ کچھ مجھے بتا سکتے ہیں جی؟ ہاں میں بعد میں دیکھ لیں، پھر میں کیا عرض کر سکتا ہوں، پھر آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں نا. ابھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. ابھی میں آپ کو نہیں بیچ سکتا اب کیونکہ آپ ابھی وہ واٹس ایپ پہ بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک ہی فون ہے، تو میں اس میں تو نہیں دیکھ سکتا. لیکن اگر آپ کا فون نمبر 2 ہو تو آپ دیکھ سکتے تھے. بہرحال آپ سنیے، اور بعد میں غلط نہیں پڑھتا. بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر میں جھوٹ بولوں، کتاب غلط دکھاؤں تو ان کو پتہ چل جائے گا. تو عزیزو یہ کتاب ہے، اسی کتاب کا صفحہ نمبر 407 ہے. کتاب کا نام ہے خزانۃ الادب و نہایت العرب للحموی. یہاں پہ فرماتے ہیں تعریف نوع لطیف فی بابی، کہتے ہیں یہ اس میں بڑا لطافت ہے ادب میں جو ہے. یہ کس کی کتاب ہے جی؟ یہ حموی معذرت کے صاحب کی ساتھ کتاب ہے، حموی صاحب کی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ کنایہ جو ہے اس میں بڑی لطافت ہے. وہ عبارت ان یکنی المتکلم بشیء عن آخر، کہ متکلم جو ہے تکنیہ کرتا ہے، کسی دوسری چھپاتا ہے. شے کے ساتھ کنایہ عبارت ایک ہے، عبارت کے لفظی معنی کچھ ہیں، اس سے مقصود اس کا کچھ اور جی ہوتا ہے. آگے چلیں. لا یصرح به، وہ اپنے مقصد پہ تصریح اس میں نہیں کرتا، تصریح نہیں. تصریح نہیں کرتا، ٹھیک ہے. لیکن اس کا مقصد وہی ہوتا ہے. لیأخذه السامع لنفسه ويعلم المقصود منه، تاکہ سننے والا ٹھیک ہے سمجھ جائے گا بھائی کہ اس کا مقصد کیا تھا. وہ تصریح نہیں کرتا. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے معزز ناظرین، تو اب جماعت مخالفین کے ہمارے جو اشاعرہ بھائی ہیں، ماتریدی بھائی ہیں، ان کے بہت بڑے مفسر، بہت بڑے متکلم، اور بہت بڑے، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ بہت بڑے عالم ہیں، مختلف علوم پہ ان کا تسلط ہے. فخر رازی صاحب، محمد ابن عمر الرازی، یہ ان کی کتاب ہے، کتاب تفسیر فخر الرازی المشہور بخطیب الرئی. کیونکہ یہ تہران کے رہنے والے تھے، اس زمانے میں تہران شیعوں کا شہر نہیں تھا، تو یہ بہت مشہور معروف اپنے زمانے میں، بہت ہی، اور ان کی کتابیں تالیفات بہت زیادہ ہیں، اور یہ اپنے مختلف علوم میں ان کا اکتساب ہوتا ہے، اور ان کی جو اور استدلال میں یہ نہایت ماہر آدمی ہیں، اور بہت اچھے طرح سے لکھتے ہیں. یعنی جتنے ان کے اگر کتب آپ کا آپ امام مطالعہ راضی کیجیے. کی بات کر رہے ہیں؟ جی فخر رازی صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو یہ بالکل. مشکل معانی کو بہترین میں آپ کی بات جو آپ بات کر رہے ہیں جی، میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں. جس طرح کہ ہم نے منطق پڑھی تو اس میں آیا کہ جب لفظ امام کا استعمال ہو تو فقط اس سے مراد امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو آپ اپنا عبارت آگے ارشاد فرمائیں جی، تاکہ میں پھر اپنے مطلب یہ تک فخر پہنچوں. رازی صاحب کی تفسیر ہے، تفسیر مفاتیح الغیب، جس کو تفسیر کبیر بھی کہتے ہیں، تفسیر فخر رازی بھی کہتے ہیں. یہ جلد نمبر 30 ہے، چھاپ دار الفکر ہے. یہاں پر سورہ تحریم کی وہی آیات جس کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ یہ شیعوں کی کوئی کتاب نہیں ہے، یہ فخر رازی صاحب کی کتاب ہے. یہ صفحہ نمبر دار الفکر کی چھپی تفسیر فخر رازی ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا 49. اور اللہ بلا کرے آپ کا، وہی آیات ہیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، کہ اللہ نے کافرین کے لیے، کفار کے لیے مثال دی ہے. اب مثال کیا ہوتا ہے، ضرب مثل کیا ہوتا ہے، وہ اس کا کبھی اور بیان کریں گے، ٹھیک ہے نا. اچھا، مثال دی اللہ تعالیٰ نے کس کی؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، ان کی جو بالکل نکاح ٹھیک تھا، ہے، وہ ہمارے نیک پاک صالح جو بندے تھے ان کے نکاح میں تھیں. دو ان کے شوہر تھے، دو نبی تھے. فخانتاہما، انہوں نے ان سے غداری کی. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، ان سے غداری کی، طاعت نہیں کیا، کفر جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کر لیا. بس ان سے فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، اس لیے کہ یہ زوجہ نبی تھے، اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ملا.
اللہ نے ان کی کوئی کیا نہیں کیا، کوئی ان کا کوئی اس لحاظ سے کوئی ان کی کیا بولتے ہیں اردو زبان میں، ان کو کوئی ڈیل نہیں دیا کہ اس لیے کہ زوجہ نبی ہیں بھائی ان کے گناہ کو حساب نہیں کرتے، ان کو گرفت نہیں کرتے. وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور ان سے خطاب ہوا کہ آپ دوسرے جو جہنم میں داخل ہوتے ہیں ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جائیے، جہنمی بن گئے. اچھا، یہاں پر فخر رازی صاحب فرماتے ہیں، ملاحظہ خوب ملاحظہ کریے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ فخر رازی صاحب کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے خود کہا کہ ان کو کنایا کا تعریض کیا ہوتا ہے وہ پتہ ہوتا ہے. میں نے تعریف بھی دکھایا کہ کنایا تعریض کیا ہوتا ہے. اچھا، وفی ضمن هذین التمثیلین، یہ اللہ تعالیٰ نے جو دو مثالیں دی ہیں، تعریض بامی المؤمنین، تعریض کنایا ہوتا کو کہتے ہیں، اس میں کنایا ہیں دو ام المؤمنین کے، امی المؤمنین، دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجات کے، وہما حفصہ و عائشہ، اور وہ حفصہ و عائشہ ہیں، لما فرط منہما لما فرط منہما وتحذیر لہما، جب ان سے کیا ہوا ہے، کوتاہی ہوئی ہے، اور ان دونوں کے لیے خبردار کہ اللہ کی جانب سے تحذیر ہے، خبردار ہے، انذار ہے. علی اغلظ وجہ، نہایت ہی غلیظ الفاظ میں، غلیظ یعنی بولتے ہیں نہایت ہی سیریس، نہایت ہی شدید الفاظ میں، واشد ہی، نہایت ہی شدید الفاظ میں، لما فی التفصیل من ذکر الکفر، کیونکہ اس میں اس تمثیل میں ذکر کفر ہے. یہ جو تعریض کا ذکر ہے یہ بہت سارے تفاسیر میں ہے، ایک صرف تفسیر کی بات نہیں ہے، تفسیر کشاف میں بھی یہی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، شاید تو تفسیر کشاف دکھا دیتا ہوں، لیکن وہ معتزلہ کی تفسیر آپ نہیں مانیں گے. تفسیر المنیر للرحیلی، بہت مراغی صاحب کی تفسیر میں، بہت سارے مفسرین کی تفاسیر میں یہی ہے کہ یہ ضرب اللہ مثلا، انہوں نے تصریح دی ہے کہ یہ اس الفاظ سے مراد امرأۃ نوح و امرأۃ لوط نہیں ہے، کیونکہ کنایہ کس لیے ہوتا ہے، تعریض کس کو بولتے ہیں، کنایہ کو بولتے ہیں. کنایہ اس لفظ مراد نہیں ہوتے، کوئی اور مراد ہوتے ہیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، یہ آپ کا امام ہے، وہ خود فرما رہا ہے کہ یہاں پہ مقصود کون ہے، مقصود عائشہ و حفصہ ہیں، مقصود عائشہ و حفصہ ہیں. یہ ان سے کنایہ کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ سے پہلے بھی نبی کے ازواج تھے، انبیاء کے ازواج تھے، انہوں نے غداری کی، کفر کیا، وہ جہنم میں داخل ہو گئے. تو اگر ہم نے کہا کہ یہاں پہ اس آیت میں شدید الفاظ میں مذمت ہے، کفر کا ذکر ہے، اس سے مراد، اس سے مقصود عائشہ حفصہ ہیں، تو یہ ہم نے اپنے الفاظ نہیں کہے، یہ آپ کے امام کہہ رہے ہیں. اور جو شخص سورہ تحریم کو پڑھے بھائی، سورہ تحریم شروع سے لے کر آخر تک یہ عائشہ کے اور حفصہ کے مذمت میں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس دیکھیں، اگر عائشہ حفصہ مقصود نہ ہوتے نا، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سارے مثالیں تھیں کفار کے لیے. نمرود ہے، فرعون ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہیں، بہت سارے کفار ہیں جو بہت بڑے کافر تھے، ان کی مثال نہیں دی. وہی سورہ جس میں عائشہ و حفصہ کی کرتوتوں کا ذکر ہے، انہوں نے جو حرکات کی ہیں ان کا ذکر ہے. آپ شاید کہتے ہیں کہ مذمت نہیں ہے، بہرحال ہمارے نزدیک تو مذمت ہے. جو اس سورہ کو پڑھے اس میں بخوبی واضح ہے. تو اسی سورہ میں زوجہ نوح، زوجہ لوط کا ذکر ہے، اور اس کے مقابلے میں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ تعالیٰ اگر واقعا حفصہ و عائشہ کا مقصود نہ ہوتی تو ایک ایسا شخص جس کا عورت خود کافر ہے، اس کی بیوی مسلمان ہے، مومنہ ہے، تو اس کا مثال دے رہا ہے. تو ٹھیک ہے نا، مومنین کے لیے کس کا مثال دی، مومنین کے لیے مثال دی فرعون کی بیوی کی، بھلے اس کو کافر کے لیے کس کی مثال دی، امرأۃ نوح امرأۃ لوط. آپ کے امام نے کہا کہ یہ کنایہ ہے، اصل مراد کوئی اور ہے. انہوں نے الفاظ کہہ دیا، میں نے کتاب بھی دکھا دیا بھائی، سب کو معلوم. اچھا، تو پتہ یہ چلا اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہے تو وہ چاہے کسی نبی کا زوجہ بھی ہو تو وہ اپنے کردار کا وہ خود ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی نیک کام کرتا ہے، اس کا شوہر کافر بھی ہو، اس کا شوہر فرعون بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اس کا سزا دے گا. تو اس باتوں میں نہ آئیے کہ نبی کا زوجہ ہے، نبی کا زوجہ، وہ کچھ بھی کرے، ہم بھائی نہ کہیں کہ بھائی اس نے غلط کام کیا.